السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھے ہیں. عزیزم واحد احمد تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خان فرید اردو ترجمہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیات 24 تا 28 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہے۔ میں دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیے ہوں گے، انہیں ان کے رب کے حکم سے ایسے باغوں میں جن کے سایوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی داخل کیا جائے گا، اور وہ ان جنتوں میں بستے چلے جائیں گے، اور وہاں ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہوگی کہ تم پر سلامتی ہو۔ اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح ایک کلام پاک کے متعلق حقیقت حال کو بیان کیا ہے؟ وہ ایک پاک درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور اس کی ہر ایک شاخ آسمان کی بلندی میں پہنچی ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے اپنا تازہ پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے ان کی ضرورت کی تمام باتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور بری بات کا حال برے درخت کی طرح ہے جس کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہو اور جسے کہیں بھی قرار حاصل نہ ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اللہ اس قائم رہنے والی اور پاک بات کے ذریعے سے اس ورلی زندگی میں بھی ثبات بخشتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی بخشے گا، اور ظالموں کو اللہ ہلاک کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نظم عزیز فارس نسیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکیزہ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے خدا، اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے، میرے محسن، میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار،
یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف، پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار۔ اے فدا ہو تیری راہ میں میرا جسم و جان و دل، میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار۔ ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔ رپورٹ جامعہ انڈونیشیا سید طہا انور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی و آقائی حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدکم اللہ تعالی بنصرہ العزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ سیدی، جامعہ احمدیہ انڈونیشیا کی ایک مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے۔ جامعہ احمدیہ انڈونیشیا میں حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے سال 2018 میں انٹرنیشنل جامعہ سلیبس اور شاہد کلاس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ جامعہ سے شاہدین کا پہلا بیچ 2020 میں فارغ و تحصیل ہو کر میدان عمل میں آیا۔
اب تک کل 37 مبلغین جامعہ احمدیہ انڈونیشیا سے فارغ التحصیل ہو کر میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ اس وقت جامعہ میں کل 104 طلباء زیر تعلیم ہیں اور 20 اساتذہ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے 8 طلباء شاہد کی ڈگری حاصل کریں گے۔ جامعہ کے تعلیمی سال کا کیلنڈر حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں تیار کیا جاتا ہے۔ دوران سال مختلف تعلیمی اور ورزشی پروگرام اس کیلنڈر کے مطابق منعقد کیے گئے۔ 4 روزہ علمی ریلی اور 4 روزہ اسپورٹس ریلی کا انعقاد ہوا، جس میں طلباء نے اپنے اپنے گروپس میں مقابلوں میں حصہ لیا۔ حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں طلباء کے دنیاوی علوم میں اضافے کے لیے بھی مختلف علوم کے ماہرین کے لیکچرز کا بھی انتظام کیا گیا۔ حضور انور کی ہدایت اور ارشاد کے مطابق اساتذہ طلباء کے علمی معیار کے ساتھ ساتھ ان کے دینی، اخلاقی اور روحانی معیار اور وقف کی روح پیدا کرنے کی طرف بھی خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ جامعہ کے زیر نگرانی مدرسۃ الحفظ بھی قائم ہے، وہاں سے اب تک کل 16 حفاظ فارغ ہو چکے ہیں۔ امسال فارغ و تحصیل ہونے والے 8 طلباء کے نام درج ذیل ہیں۔ مکرم عدنان ارسال احمد صاحب، مکرم آرگا مولانا احمدی پترا صاحب، مکرم بنتانگ نظم الدین راشد صاحب، مکرم فارق نور جامق صاحب، مکرم فضل محمد طلحہ صاحب، مکرم حبیب الرحمن صاحب، مکرم حافظ قدرت اللہ صاحب، مکرم راحس فضل احمد صاحب۔ حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ کے خطاب اور دعا کے بعد انشاءاللہ العزیز امیر صاحب انڈونیشیا ذکی فردوس صاحب فارغ التحصیل طلباء میں اسناد تقسیم کریں گے۔ حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خدمت میں دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسن رنگ میں حضور انور کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رپورٹ جامعہ گھانا فرید احمد نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و احسان سے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدکم اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اس بابرکت دور خلافت میں دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جامعہ احمدیہ کی بہت سی شاخیں قائم ہوئی ہیں، جن میں سے ایک جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل بھی ہے، جو 2012 میں گھانا میں قائم ہوا تھا، اور آج اس کی 10ویں سالانہ تقریب تقسیم اسناد کے لیے ہم سب یہاں مسرور ہال جامعہ احمدیہ میں موجود ہیں الحمدللہ۔ سیدی، اس سال 10 ممالک سے تعلق رکھنے والے 45 طلباء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور اس موجودہ کلاس کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ کی اس شاخ سے اب تک 228 ممالک کے 241 طلباء شاہد کی ڈگری لے کر فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے 36 ممالک کے 259 طلباء جامعہ احمدیہ میں زیر تعلیم ہیں۔ ان ممالک کے نام حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے پیش ہیں: افغانستان، ارجنٹینا، آسٹریلیا، بینین، بورکینا فاسو، کیمرون، کینیڈا، سینٹرل افریقن ریپبلک، کانگو برازاویل، کانگو کنشاسا، ایجپٹ، گھانا، گینی بساؤ، آئیوری کوسٹ، کینیا، لائبیریا، مڈغاسکر،
ملائیشیا، مالی، ماریشس، نیجر، نائجیریا، پاکستان، فلپائنز، روڈریگز آئلینڈ، روانڈا، سینیگال، سیرالیون، ساؤتھ افریقہ، شری لنکا، تنزانیہ، دی گیمبیا، یوگانڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، زیمبیا اور زمبابوے۔ سیدی ان ممالک کے علاوہ کرگستان، قزاقستان، جورڈن، انڈونیشیا، ٹوگو، گبون اور گنی کناکری کے طلباء بھی قبل ازیں یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک کل 43 ممالک کے طلباء اس جامعہ سے استفادہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ سیدی آج فارغ التحصیل ہونے والی کلاس کے تمام طلباء کو اس پروقار تقریب میں حضور انور کے خطاب اور اختتامی دعا کے بعد قائم مقام امیر صاحب جماعت احمدیہ گھانا شاہد کی ڈگری اور میڈلز دیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس تقریب میں مرکزی مجلس عاملہ جماعت احمدیہ گھانا کے بعض ممبران، ریجنل مشنریز، ذیلی تنظیموں کے نمائندگان، انگلستان سے آئے ہوئے خدام پر مشتمل ایک وفد اور دیگر عمائدین ملک شامل ہیں۔ سیدی جو طلباء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، حضور کی اجازت سے ان کے اسماء ملک وار خاکسار پیش کر دیتا ہے۔ امسال فارغ التحصیل ہونے والی کلاس میں گھانا سے جبریل علی، عثمان صادق، حافظ یوسف فذکر، ابراہیم نکروما، متین باڈی، ابراہیم عیسیٰ، عبد الشکور، مصطفیٰ ڈازی، عبد الحکیم، حافظ الحسن بشیر، الحسن عیسیٰ، عیسیٰ بن اسحاق، سعید خالد، اسماعیل آئکنز، فرید کومسن، فضیل محمد، مظفر احمد، صادق انصا، ابراہیم رینسفورڈ، بشیر الدین بن جعفر، عباس سعید، عبد اللطیف شامل ہیں۔ جبکہ سیدی نائجیریا سے حافظ حبیب اللہ، عبد الباقی، حافظ ابراہیم، عبد الفتاح، مصطفیٰ مبارک، عبد الرحیم، حافظ عبد الاول شامل ہیں۔ اسی طرح حضور گیمبیا سے محمد جاوو، حافظ عمر کینٹے، ابراہیم جالو، ابو بکر با، الفا جالو، اسماعیل کلے اور ابو بکر سیسے شامل ہیں۔ حضور یوگنڈا سے اقبال وامبی، عبد الوحید شامل ہیں، جبکہ تنزانیہ سے موسیٰ سعید اور خالد بلال شامل ہیں۔ لائبیریا سے تعلق رکھنے والے عبد الحی اور سیرالیون سے محمود با، ماریشس سے توحید احمد، روانڈا سے ایدی سعیدی، جبکہ کینیڈا سے عزیزم فاتح عالم شامل ہیں۔ حضور کی خدمت میں دعا کی عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو بھی اور ہم سب کو بھی خلافت کا جانثار اور وفادار بنائے رکھے اور دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ سید۔ بورڈ جامعہ کینیڈا مختار چیمہ صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی جامعہ احمدیہ کینیڈا کی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مسلسل رہنمائی کے طفیل جامعہ احمدیہ کینیڈا انٹرنیشنل سے اب تک 175 مبلغین و مربیان فارغ التحصیل ہو کر میدان عمل میں خدمات بجا لا رہے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ سیدی اس وقت جامعہ میں کینیڈا اور امریکہ کے علاوہ 8 دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے کل 103 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ان دیگر ممالک میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، انڈونیشیا، ٹرینیڈاڈ، ماریشس، فلسطین اور اردن شامل ہیں۔ سیدی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے قائم کردہ اس مقدس ادارہ کی آبیاری حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے مستقل ملنے والی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ طلباء کو مختلف مضامین پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی، علمی اور اخلاقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی غرض سے دوران سال مختلف پروگرام تشکیل دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ معمول کی تدریس کے علاوہ جامعہ میں قائم 4 گروپس کے مابین علمی و ورزشی مقابلہ جات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مختلف علوم کے ماہرین اور بزرگان سلسلہ کو جامعہ میں بغرض لیکچر مدعو کیا جاتا ہے۔ عربی اور اردو کے لینگویج کیمپس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ طلباء کو مذہبی اور تاریخی مقامات کا مطالعاتی دورہ کروایا جاتا ہے۔ طلباء کو وقف عارضی پر بھجوایا جاتا ہے۔ طلباء اہم جماعتی مواقع پر ڈیوٹیاں سر انجام پانے کی توفیق پاتے ہیں۔ درجہ سادسہ کے طلباء رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق پاتے ہیں۔ اسی طرح عملی ٹریننگ کے طور پر کھانا پکانے، گاڑی کی دیکھ بھال اور مرمت اور تجہیز و تکفین جیسے امور کی عملی مشق کرنے کی توفیق پاتے ہیں۔ سیدی جامعہ احمدیہ کی زیر نگرانی حفظ القرآن سکول کامیابی سے کام کر رہا ہے، جہاں سے اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل 75 بچے قرآن کریم مکمل حفظ کر چکے ہیں اور اس وقت 25 بچے زیر تعلیم ہیں۔ پیارے آقا کی خدمت اقدس میں عاجزانہ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خواہش اور منشا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی اب گزشتہ سال جامعہ احمدیہ کینیڈا سے فارغ التحصیل ہونے والے 18 مبلغین و مربیان اپنے پیارے آقا کے دست مبارک سے شاہد کی اسناد لینے کی سعادت پائیں گے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ رپورٹ جامعہ جرمنی، شمشاد قمر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی پیارے آقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی جامعہ احمدیہ جرمنی کی سال 2024-25 کی مختصر کارگزاری رپورٹ حضور انور کی خدمت میں پیش ہے۔ الحمدللہ کہ آج جامعہ احمدیہ جرمنی کی 11ویں کلاس اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیارے آقا کے دست مبارک سے اسناد حاصل کرنے کی سعادت پا رہی ہے۔ اس کلاس میں کل 18 مربیان ہیں، جن میں 13 وقف نو کی بابرکت تحریک میں شامل ہیں، اور اس طرح جامعہ احمدیہ جرمنی اب تک 156 پھل اپنے پیارے آقا کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ پیارے آقا دوران سال
مقررہ نصاب کی تدریس کے ساتھ ساتھ طلباء کی علمی اور جسمانی استعداد کو بڑھانے کے لیے جامعہ میں قائم مجلس علمی اور مجلس العاب کے تحت انفرادی اور اجتماعی سطح پر علمی و ورزشی مقابلہ جات کروائے جاتے رہے۔ 13 کلومیٹر پیدل سفر اور ہائیکنگ کا انتظام کیا گیا۔ جماعتی سطح پر ہونے والے مختلف مقابلہ جات میں بھی جامعہ کی ٹیمیں حصہ لیتی رہیں۔ مجلس ارشاد کے تحت مختلف موضوعات پر سیمینارز اور دیگر پروگرام منعقد کروائے گئے۔ نیز مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے علماء و ماہرین کے معلوماتی لیکچرز کا انتظام کیا گیا۔ دوران سال طلباء کو براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف مذاہب کے سینٹرز کا دورہ کروایا گیا، جن میں یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں اور سینٹرز شامل ہیں۔ اسی طرح مختلف سکولوں اور دیگر اداروں کے طلباء اور اساتذہ اور دیگر احباب اسلام اور احمدیت کے تعارف کے لیے جامعہ احمدیہ میں تشریف لاتے رہے۔ نیز واقفین اور واقفات نو کے وفود بھی جامعہ میں تشریف لاتے رہے۔ طلباء کو وقتاً فوقتاً تبلیغی امور سر انجام دینے کا بھی موقع ملتا رہا۔ اوپن ڈے کے موقع پہ شعبہ تبلیغ کے تحت ملک کے مختلف سینٹرز میں جامعہ کے طلباء نے ڈیوٹیاں دیں۔ فلائرز کی تقسیم، آن لائن سوال و جواب اور MTA کے مختلف پروگراموں میں بھی طلباء خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ وقف عارضی کی اسکیم کے تحت طلباء کو جرمنی کے علاوہ مختلف ممالک میں وقف عارضی کرنے کا موقع ملا۔ نیز حضور انور کی منظوری اور ہدایت کے مطابق درجہ شاہد کے طلباء نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ مختلف جماعتوں میں وقف عارضی کی۔ درجہ شاہد کے مقالہ جات، امتحانات، پیپرز کی تیاری اور چیکنگ، نیز انٹرویوز کے مختلف مراحل کے سلسلے میں حضور انور کی ہدایات پر عمل کیا گیا اور تمام ریزلٹس ساتھ ساتھ برائے ملاحظہ و منظوری حضور انور کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہے۔ امتحانات کے بعد طلباء کو بعض امور کی عملی ٹریننگ بھی دی گئی، جن میں کھانا پکانا، بجلی کا کام، ہومیوپیتھی کا تعارف اور گاڑی سے متعلق ضروری امور کی آگاہی شامل ہیں۔ پیارے آقا کی خدمت میں دعا کی عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں اپنی اور اپنے امام کی رضا کے مطابق کما حق ہو خدمت کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین۔ رپورٹ جامعہ UK ظہیر خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی، آج کی اس 11ویں بابرکت تقریب تقسیم اسناد میں جامعہ احمدیہ UK سے فارغ التحصیل ہونے والے 16 مربیان کرام کا یہ 13واں بیچ انشاءاللہ حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصر العزیز کے دست مبارک سے اسناد حاصل کرنے کی سعادت پائے گا، جن کی 2018 میں حضور انور نے ازرہ شفقت جامعہ احمدیہ UK میں داخلے کی منظوری عطا فرمائی تھی۔ ان مربیان کرام کے فارغ التحصیل ہونے پر جامعہ احمدیہ UK کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک دنیا بھر کے 5 براعظموں کے 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے کل 253 مربیان کا نذرانہ اپنے آقا کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی توفیق مل چکی ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ جامعہ احمدیہ UK کے طلباء پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ ان طلباء کو اپنے آقا ایدکم اللہ تعالی بنصر العزیز سے براہ راست حصول تربیت کی سعادت ملتی رہتی ہے۔ چنانچہ فارغ التحصیل ہونے والی اس کلاس کے طلباء کو اپنے آقا کے ساتھ 4 انفرادی اور 1 گروپ ملاقات کی سعادت ملی۔ حضور انور کے ساتھ ہونے والی ایک علمی نشست اور جامعہ UK کی 4 تقاریب تقسیم اسناد میں شمولیت کی توفیق ملی۔ حضور انور کے مختلف مواقع خصوصاً جمعۃ المبارک کے روز اسلام آباد میں رونق افروز ہونے پر سیر کے دوران اس کلاس میں سے متعدد خوش قسمت طلباء کو حضور انور سے براہ راست گفتگو کا شرف حاصل ہوا اور حضور انور کی اقتداء میں نمازوں اور نماز جمعہ کی ادائیگی کی سعادت ملی۔ فالحمدللہ علی ذالک وما توفیقنا الا باللہ۔
اللہ تعالیٰ جامعہ احمدیہ کے طلباء، اساتذہ اور کارکنان کو حضور انور کی طرف سے عطا ہونے والی ان تمام نعماء کا حقیقی شکر گزار بنائے۔ خلافت احمدیہ کے مخلص اور وفادار خدام میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ ہمیں ایسے رنگ میں خدمت دین کی توفیق بخشے جس سے ہم حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دعائیں حاصل کرنے والے ہوں، اور ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو حضور انور کے لیے تکلیف کا موجب ہو۔ آمین۔ سیدی، اس دعا کے ساتھ ہم سب حضور انور کے بے حد شکر گزار اور ممنون احسان ہیں کہ حضور انور نے ہماری عاجزانہ درخواست کو ازراہ شفقت قبول فرماتے ہوئے اس تقریب و برکت بخشی۔ فالحمد للہ علی ذالک و جزاکم اللہ تعالی۔ ان مختصر گزارشات کے ساتھ حضور انور کی خدمت اقدس میں نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ حضور انور ازراہ شفقت کینیڈا، جرمنی اور UK کے جامعات سے فارغ التحصیل ہونے والے مربیان کرام کو شاہد کی ڈگری عطا فرمائیں، نیز تدریسی سال 2024-25 کی جامعہ UK کی باقی 6 کلاسوں میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو اسناد امتیاز سے نوازیں۔ اب حضور انور کی اجازت سے سب سے پہلے جامعہ احمدیہ کینیڈا سے 2025 میں شاہد کی ڈگری کے ساتھ فارغ التحصیل ہونے والے مربیان کرام حضور انور کے دست مبارک سے اسناد وصول کریں گے۔ مکرم رستگار احمد چوہان صاحب مربی سلسلہ، باس نیچے کر لو شک اپنا چوہان، جاؤ۔ مکرم عاطف احمد عارف صاحب مربی سلسلہ، مکرم ماہد شریف ناصر صاحب مربی سلسلہ، مکرم حمزہ عبید اللہ صاحب مربی سلسلہ، مکرم محمد مفلح احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم دانیال احمد چودھری صاحب مربی سلسلہ، مکرم حسیب احمد مرزا صاحب مربی سلسلہ، مکرم عبد المقتدر صاحب مربی سلسلہ، مکرم مشہود احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم حزیم احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم سدید احمد باجوہ صاحب مربی سلسلہ، مکرم سہیب احمد کلیم صاحب مربی سلسلہ، مکرم سمر قمر احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم رویل احمد اکبر صاحب مربی سلسلہ۔ ان کا یہ ویزا نہ ملنے کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کا سند محترم امیر صاحب وصول کریں گے۔ دوسرا بھی ان کا ہی ہے؟ ہاں؟ دو نہیں ہے؟ ایک ہی حضور، اچھا چلو، ایک جرمنی کا اور پھر ایک۔ آپ کو ایک ملے گا، جائیں۔ مکرم عمر عثمان چودھری صاحب مربی سلسلہ، مکرم ولید احمد منگلہ صاحب مربی سلسلہ۔ پہلے ویزا نہیں ملا تھا، اب ایک کو مل گیا تھا۔ آ جاؤ۔ مکرم مصور الہی صاحب مربی سلسلہ، مکرم طاہر ودود صاحب مربی سلسلہ۔ اب سیدی، آپ جامعہ احمدیہ جرمنی سے فارغ التحصیل ہونے والے مربیان اکرام، مکرم فیاض احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم برہان الدین فیضان صاحب مربی سلسلہ، مکرم اویس قمر صاحب مربی سلسلہ، مکرم ادیب احمد بٹ صاحب مربی سلسلہ، مکرم مبارز احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم واسق خالد بھٹی پرویز صاحب مربی سلسلہ، مکرم مجاہد احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم عمر رشید صاحب مربی سلسلہ، مکرم جاذب احمد عزیز صاحب مربی سلسلہ، مکرم سلطان احمد سمی صاحب مربی سلسلہ، مکرم سجیل احمد باجوہ صاحب مربی سلسلہ۔ محترم امیر صاحب ان کی سند وصول کریں گے۔ ان کو بھی ویزا نہ ملنے کی وجہ سے یہ تشریف نہیں لا سکے۔ مبارک اللہ۔ مکرم حمزہ احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم باسل جاوید صاحب مربی سلسلہ، کیا ہوا؟ مکمل
مکرم فرحان مسرور احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم طلال احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم ادیب احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم دانش احمد صاحب مربی سلسلہ اور مکرم فرخ خرم صاحب مربی سلسلہ۔ سیدی اب حضور انور کی اجازت سے جامعہ احمدیہ یو کے تعلیمی سال میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے درجہ خامسہ عزیزم طاہ الدین خاندکر صاحب اول، عزیزم حمید محمود خان دوم، عزیزم خاقان مظفر ارائیں سوم، درجہ رابعہ میں عزیزم صباح الدین علیم اول، عزیزم ماہد احمد دوم، عزیزم رائے اطر احمد سوم، اور درجہ ثالثہ میں عزیزم مسرور احمد عہدے اول، عزیزم خان فرید احمد دوم، عزیزم فارس احمد نسیم سوم، اور درجہ ثانیہ میں عزیزم طلحہ احمد اول۔ عہدے کیا تھا؟ یہ دبلا ہو گیا، وزن کم کیا اس نے؟ عزیزم طلحہ احمد اول، عزیزم محمد حذیفہ دوم، عزیزم طلحہ رحمان رانا سوم، اور درجہ اولیٰ میں عزیزم تنزیل احمد خرم اول، عزیزم مصلح محمود دوم، عزیزم لبید احمد قدیر سوم، اور درجہ مماہدہ میں عزیزم ماہد رحمان اول، عزیزم سجیل احمد ملک دوم، اور عزیزم ناصر احمد سوم، اور سید آخر میں سیدی آخر میں اب جامعہ احمدیہ یو کے سے 2025 میں فارغ التحصیل ہونے والے مربیان کرام مکرم سرفراز احمد صاحب مربی سلسلہ، اچھا، مکرم مطہر مبشر عفت صاحب مربی سلسلہ، مکرم سہیب طاہر رانا صاحب مربی سلسلہ، مکرم حافظ سید عبد الحادی صاحب مربی سلسلہ، مکرم حافظ عبد الحنان صاحب مربی سلسلہ، حافظ ہو تم؟ مکرم خاقان احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم لبیک احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم ادیب احمد بٹ صاحب مربی سلسلہ، ٹھہر جاؤ آرام سے، جلدی کیا ہے؟ جو مکرم عاشر احمد طاہر صاحب مربی سلسلہ، مکرم سہیب احمد اکمل صاحب مربی سلسلہ، مکرم تمثیل مشتاق احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم طاہر ناصر صاحب مربی سلسلہ، مکرم محمد احسان صاحب احمد مربی سلسلہ، مکرم جہاں زیب خان صاحب مربی سلسلہ، مکرم فاتح احمد کریم صاحب مربی سلسلہ، اور مکرم ذیشان نصیر صاحب مربی سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمدللہ آج آپ جامعہ سے 7 سالہ تعلیم مکمل کر کے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ یو کے، جرمنی، کینیڈا، انڈونیشیا اور گھانا کے جامعات سے آپ لوگ اس سوچ کے ساتھ
میدان عمل میں آ رہے ہیں کہ ہم نے تربیت کے کام بھی کرنے ہیں اور تبلیغ کے کام بھی کرنے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ میدان عمل میں آ رہے ہیں کہ ہم زندگی وقف ہیں اور 24 گھنٹے جماعت کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ سوچ نہیں تو پھر آپ جماعت کی ترقی کے لیے اس طرح مفید وجود نہیں بن سکتے جس کی جماعت آپ سے توقع رکھتی ہے، جس کی خلیفہ وقت آپ سے توقع رکھتا ہے اور جس کا آپ نے عہد کیا ہوا ہے، وہ عہد جو آپ نے خدا تعالیٰ سے کیا ہوا ہے۔ بس آج آپ ایک بہت اہم ذمہ داری کے ساتھ میدان عمل میں آ رہے ہیں اور آنا چاہیے۔ اگر یہ سوچ، یہ ارادہ اور اس کے لیے اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ قربانی کا جذبہ نہیں تو آپ کا میدان عمل میں آنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جماعت میں مربیان اور مبلغین کی ایک اور کھیپ کا اضافہ ہوگا جو بےمانی ہے۔ مختلف جامعات کے پرنسپل صاحبان نے رپورٹس پیش کی اور بڑی خوشکن رپورٹس تھیں۔ جو انہوں نے کوشش کرنی تھی جامعہ میں وہ کی، آپ کو کی علمی اور روحانی اور عملی ترقی کے لیے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ترقی کرنے والی قومیں اپنی کمزوریوں پہ بھی نظر رکھتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگ یہی نہ سمجھ لیں کہ یہاں پرنسپل صاحبان نے آپ کے رپورٹس میں تعریف کر دی اور بہت کام ہو گیا، بلکہ عملی طور پر جو جامعہ میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو فارغ ہو رہے ہیں وہ بھی، اور جو میدان عمل میں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے وہ معیار حاصل کرنے ہیں جو حقیقت میں ہمیں اس تعریف کا حقدار بھی بنائیں اور جو کوششیں ہم پر کی گئی ہیں اس کے نیک نتائج پیدا کرنے والے بھی بنائیں۔ مختلف اوقات میں آپ لوگ گزشتہ کانوکیشنز میں نے دیکھا ہے کہ ڈائریاں نکال کے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ ڈائری میں نوٹ لے رہے ہوں گے، لیکن اس لکھنے کا کیا فائدہ ہے اگر یہ تحریر ڈائریوں میں ہی بند ہو جانی ہے اور ان پر اس جوش و خروش سے تمام عمر عمل نہیں ہونا جس جوش و خروش کا آج آپ اس وقت لکھتے وقت اظہار کر رہے ہیں، اور یہ جو جذبہ آپ اس وقت میں پیدا ہوا ہوگا۔ گزشتہ 15-20 سال سے جب سے مختلف ممالک میں جامعات شروع ہوئے ہیں، اگر ایک جذبے اور لگن سے کام کرنے کے نظارے نظر آتے تو ایک واضح تبدیلی ہمیں ہر جگہ نظر آنی چاہیے تھی، لیکن بہت کم ایسے ہیں جن میں یہ جذبہ ہے۔ بس آج میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، اور اس موقع پر میدان عمل کے میں جو مربیان ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ مستقل اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ جس عظیم مقصد کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، کیا اس کے حصول کے لیے آپ نے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ قابل فکر بات ہے، اگر کی ہیں تو الحمدللہ اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد تو ہر احمدی کا عہد ہے، ہر ایک احمدی یہ عہد دہراتا ہے، اور آپ تو اس عہد کے سب سے اول مخاطب ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افراد جماعت کے سامنے ایک نمونہ بننا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کو تربیتی اور تبلیغی میدان میں ایک ارتعاش پیدا کرنا ہے، اپنوں کی تربیت کرنی ہے اور غیروں تک اسلام کی تعلیم کی خوبصورتی کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے
اپنے آپ میں ایک جوش پیدا کریں. اس کے لیے ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کے افراد سے چاہتے ہیں. مربی کے معیار تو اس سے بہت اونچے ہونے چاہیے، تبھی آپ نمونہ بن سکتے ہیں. بس اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا خدا تعالیٰ سے محبت، اس کی توحید کا قیام اور عبادات کی طرف توجہ کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اس بارے میں قرآن اور حدیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرتے رہیں اور انتہائی باریکی سے اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہماری عبادت کے کیا معیار ہیں، ہماری فرض نمازوں کے کیا معیار ہیں، نوافل اور ذکر الہی کے کیا معیار ہیں. تب ہی ہمارے کام میں برکت ہوگی اور دوسروں پر اس کا اثر بھی ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی اپنی کسی کامیابی یا علمی برتری کو یا کسی بھی ایسے کام کو جو آپ کو ممتاز کرنے والا ہو اپنی عقل، اپنے علم اور کسی صلاحیت پر محمول نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عطا پر شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی جس کی وجہ سے آپ اس قابل ہوئے کہ آپ جس مسئلے میں بھی ڈالے گئے تھے اسے صحیح طور پر پیش کر سکے اور اس کا حل نکال سکے. اگر ایسا نہیں تو یہ باتیں پھر تکبر پیدا کریں گی، اور تکبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، گہرائی میں جا کے پڑھا ہوگا کہ شرک کی طرح ہے. اور چاہے یہ خیالات دل میں ہی پیدا ہوں آپ کے، شک ظاہر نہ بھی ہو، تب بھی یہ شرک خفی جو ہے یہ آہستہ آہستہ سارے دل پر قبضہ کر لیتا ہے، اور اس کے لیے ایک مربی کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بس باریکی سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور آپ لوگ تو وہ ہیں جو لوگوں کو جنت کے راستے بتانے والے ہیں. کجا یہ کہ آپ میں خود ایسی بات پیدا ہو جائے جو آپ کو اس سے دور ہٹانے والی ہو. تقریروں میں آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور آئندہ بھی کہیں گے کہ تکبر اور شیطان کا گہرا تعلق ہے، لیکن اس سے پہلے خود اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کہاں تک اس گناہ سے پاک ہیں. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ تکبر سے بچنا ہے، چاہے ہلکا سا بھی تکبر ہو، دل میں کبھی تکبر پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ سخت مکروہ چیز ہے. اسی طرح نمازوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. ہر مربی کا یہ کام ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز بر وقت ادا کرے، اور جس سینٹر میں اسے مقرر کیا گیا ہے یا جس مسجد میں امامت دی گئی ہے وہاں 5 وقت نمازوں کے لیے مسجد کے دروازے کھلنے چاہیے، اور اذان دے کر مربی کو وہاں حاضر ہونا چاہیے. اور جو مربیان دفتروں میں کام کرنے والے ہیں، خاص طور پر یہاں مرکزی دفاتر میں، اور ہو سکتا ہے وہاں دوسرے ملکوں میں بھی جو دفتروں میں کام کرنے والے ہوں اور دفتر ان کے مسجد سے پیچھے ہوں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دفتری کام زیادہ اہم ہے، اس لیے ہم دفتر میں ہی نماز پڑھ لیں. اگر باجماعت نماز بھی ہو رہی ہے تو طلب امام کے پیچھے دفتر میں پڑھ لیں گے، لیکن یہ غلط سوچ ہے. اس لیے یہاں دفتر میں بیٹھنے والوں کو بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ دفتر میں بیٹھے رہیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھا کریں. یہ نہ دیکھیں کہ فلاں دفتر میں بیٹھ کر خطبہ سن رہا ہے تو ہم بھی دفتر میں بیٹھے رہیں، بلکہ جمعے کے اوقات میں بھی بہت زیادہ شکایتیں ملتی ہیں یہاں مرکزی دفاتر میں، جن کی دفتروں میں ڈیوٹی ہوتی ہے وہ جمعے کے وقت مسجد نہیں جاتے. جمعے کے لیے بہرحال مسجد میں جانا ہے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے.
اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تہجد کی نماز بہت ضروری ہے. ایک مربی جس کا اپنے کام کی کامیابی میں کلی انحصار اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور اس کی اپنی کوئی کوشش نہیں، اسے تو نمازوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسے نوافل کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بس ہر ایک کو نوافل اور نماز تہجد کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ موقع ملے تو اس سے نوافل جو ہیں ان کو خاص طور پر بہت زیادہ کوشش سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح میں نے درود بھیجنے اور دعائیں کرنے کی تحریک کی تھی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اس کی باقاعدگی نہیں کرتے، باقاعدگی سے اس پر عمل نہیں کرتے. جو اس وقت میدان عمل میں ہیں ان میں بھی باقاعدگی نہیں ہے، اور آپ جو جامعہ کے طلباء ہیں آپ میں بھی باقاعدگی نہیں ہے. اب یہاں بیٹھے آپ عہد کریں، بیٹھے ہیں تو آپ یہ عہد کریں کہ آپ نے باقاعدگی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر خاص توجہ دینی ہے اور اس میں مداومت اختیار کرنی ہے. اسی طرح میں نے استغفار کرنے کا کہا تھا، اس میں بھی باقاعدگی اختیار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کرنی چاہیے. جب یہ چیزیں آپ میں پیدا ہوں گی تبھی آپ انہیں آگے جماعت کے افراد میں پہنچا سکیں گے اور انہیں پیدا کر سکیں گے. ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. پھر قرآن کریم کا مطالعہ ہے جس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ توجہ جو دینی چاہیے تھی نہ آپ نے زمانہ طالب علمی میں دی، بیشک اچھی رپورٹیں پیش کی گئی ہیں، اور نہ ہی بہت سے ایسے مربیان ہیں جو اس وقت میدان عمل میں ہیں وہ توجہ دیتے ہیں. لیکن اب آپ یہ عہد کریں کہ آپ نے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. ایک مربی کے لیے ایک آدھ رکوع پڑھنا کوئی کمال نہیں، کم از کم آدھا پونا سپارہ تو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اگر ایک سپارہ نہیں تو ایک سپارے کے قریب قریب پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے مطالعے پر غور کرنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے. تبھی آپ کو گہرائی میں جا کر ان احکامات کا پتہ لگے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دیے ہیں. اور جب آپ اس رہنما کتاب کو اپنے سامنے رکھیں گے تبھی آپ حقیقی طور پر اسلام کی تعلیم سے آگاہ ہو سکیں گے، تبھی لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے، اور تبھی تبلیغ کا حق بھی ادا کر سکیں گے. اس کی اہمیت کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور آپ نے ہی پڑھا ہوگا، لیکن پڑھ کے بھول جانے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے. اب یقیناً ایک مربی سے یہ امید تو نہیں کی جاتی کہ وہ اسے مہجور کی طرح چھوڑ دے گا، لیکن یہ جو توجہ دینی چاہیے وہ اس طرح نہیں دی جاتی جو اس کا حق ہے. بس اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. بس اب فراغت کے بعد، فیلڈ میں جانے کے بعد اور میدان عمل میں جانے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے، اس پر غور کرنا ہے اور اس کی تفاسیر پڑھنی ہے تاکہ آپ کے علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، اور یہی اضافہ آپ کو پھر میدان عمل میں بھی کامیابیاں عطا کرے گا. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک مجلس میں یہاں لوگ ملنے آئے تھے مجھے کینیڈا سے یا امریکہ سے، ایک مربی صاحب تھے. ان کی ایک بات سن کے مجھے حیرت ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مربی ہیں. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنی کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی پڑھی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ 60 کتابیں پڑھ لی.
میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. میں نے پوچھا کرتے کیا ہیں آپ؟ تو پتہ لگا مربی ہیں. تو بہرحال بڑی اچھی بات ہے. مربی صاحب نے بھی اگر 60 کتابیں پڑھ لیں، لیکن ایک مربی کی حیثیت سے تو آپ لوگوں کو تمام کتب پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے. بہرحال اس وقت یہاں بہت سارے مربیان ایسے ہیں جنہوں نے اگر پڑھی بھی ہیں تو چند کتابیں ہی پڑھی ہوں گی، اور وہ بھی پوری طرح یاد نہیں رہتی، کیونکہ جب ان سے کوئی حوالہ پوچھا جاتا ہے تو ان کے لیے حوالہ دینا مشکل ہو جاتا ہے. بس اس طرح بہت توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے تبھی ہم مربی ہونے کا حق ادا کر سکیں گے. پھر جماعت میں محبت اور بھائی چارے کی تلقین کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. آپ میدان عمل میں جا رہے ہیں، ایسی چیزوں سے واسطہ پڑے گا آپ کو. ان تربیتی کاموں پر بھی آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس پر محنت کرنے سے پہلے خود اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم میں یہ معیار ہے کہ ہم محبت اور بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، یا اپنی ذاتی انا، ذاتی خواہشات اور ذاتی مقاصد کی خاطر ان باتوں کو بھول جائیں. پھر یہ بھی جائزہ لیں کہ ہمارے اندر تقویٰ اور طہارت کس حد تک ہے. ایک مربی اور مبلغ کو تقویٰ کی باریکیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو تبھی آپ کو کامیابیاں ملیں گی. جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تقویٰ اختیار کر کے ہی تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصن حسین میں آ سکتے ہو. بس اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اس محفوظ قلعے میں آنے کے لیے تقویٰ اختیار کرنا ہوگا. اور جب آپ اس محفوظ قلعے میں آ جائیں گے تو پھر آپ کا ہر قول اور فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا، اور آپ کا ہر عمل وہ بہتر نتائج پیدا کرے گا جو آپ کو تربیت میں بھی کامیابیاں عطا کرے گا، اور تبلیغ کے میدان میں بھی آپ کو کامیابی عطا ہوگی. بس اس طرف خاص طور پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب تقویٰ ہوگا تو آپ کی اخلاقی حالت بھی بہتر ہوگی، اور جب اخلاقی حالت بہتر ہوگی تو آپ ان غلط قسم کے پروگراموں سے بچیں گے جو آج کل انٹرنیٹ یا ٹی وی پر آتے ہیں، اور جن کی طرف بعض دفعہ توجہ پیدا ہو جاتی ہے، مربیان بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں. ایسے ناپسندیدہ پروگرام بعض دفعہ دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر شکایات آتی ہیں ان کی بیوی بچوں کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے. اگر معلومات کی حد تک ایک دفعہ کو پروگرام دیکھ لیا تو اس سے یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کتنی گندگی اور غلاظت ہے، لیکن اس میں بالکل ڈوب جانا اور اپنی بیویوں، رشتہ داروں یا جماعت کے افراد کو شکایت کا موقع دینا کہ مربی صاحب فلاں پروگرام دیکھتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا کرے گی، اور اس سے برکت بھی اٹھ جائے گی اور آپ کی بدنامی کا باعث بھی بنے گی. بس اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں. بعض دفعہ شکوک پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، لیکن ایک مربی کو اس یقین پر ہمیشہ خود بھی قائم رہنا چاہیے اور جماعت کے افراد کو بھی قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو بشارتیں حضرت مسیح علیہ السلام کو دی ہیں اور جو پیش گوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہونی ہیں، اور جماعت کا غلبہ ہونا ہے. بس اس کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، اپنے دینی علم کو قرآن کریم کے ذریعے سے بڑھانا، حدیث کے ذریعے سے بڑھانا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے ذریعے سے بڑھانا، اور اس کے علاوہ خود بھی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. اور اس ایمان پر قائم ہونا ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ نے غالب آنا ہے انشاءاللہ. جب آپ کے اندر یہ یقین ہوگا تو پھر آپ جو ٹارگٹ مقرر کریں گے وہ بہت بلند اور
اونچے ہوں گے، کیونکہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے. آپ کو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس غلبے کے لیے تمہاری کوششیں بھی شامل ہونی چاہیے. بس اپنی علمی صلاحیتوں اور عملی کوششوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر کرنے سے آپ کو وہ معیار حاصل ہوگا جس سے آپ اسلام اور احمدیت کا غلبہ بھی دیکھنے والے ہوں گے اور اس کی ترقی میں مددگار و معاون ثابت ہوں گے اور اس کا حصہ بنیں گے. یہ بھی یاد رکھیں کہ قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان تقوی پر چلنے والا ہو. آپ نے جامعہ میں پرانے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں، پرانے اولیاء اللہ کے واقعات بھی پڑھے ہیں. آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی قبولیت دعا کے واقعات بھی پڑھے ہیں. حدیثوں میں بھی آپ نے واقعات پڑھے ہیں. آج کے کل جو خطبات میں دے رہا ہوں ان میں بھی آپ نے سنے ہوں گے اور قرآن کریم میں بھی پڑھا ہوگا. آخر سب کچھ آپ پڑھ کے ہی نکلے ہیں جامعہ سے. لیکن ان واقعات کے پڑھنے اور سننے کا فائدہ تبھی ہے جب آپ خود بھی تقویٰ کے ان معیاروں کو حاصل کریں جہاں آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک براہ راست تعلق پیدا ہو، اور پھر آپ خود بھی قبولیت دعا کے نظارے دیکھنے والے ہوں. اس بارے میں ہر مربی کو کوشش کرنی چاہیے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، آپ کا علمی معیار اونچا ہے، پھر آپ کو کسی مخالف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ میں ایک ہمت اور دلیری پیدا ہوگی اس چیز سے. ہمارے بہت سے مربیان ہیں جن کا علمی معیار بھی اچھا ہے اور مخالفین سے بحث کر کے ان کے منہ بند کر دیتے ہیں. لیکن تبلیغ کے میدان میں بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ ان اعلیٰ دلائل کے علاوہ نرمی اور اعلیٰ اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہی ہمیں قرآن کریم کا حکم ہے، یہی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہی ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ ہمارے منہ سے کبھی ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے جو کسی بھی رنگ میں سختی کا اظہار کرنے والے ہوں، کیونکہ یہ کم ہمتی اور علم کی کمی پر دلالت کرتی ہیں بات. بس اعلیٰ اخلاق کا معیار ہر ایک مربی کی سب سے اعلیٰ صفت ہونی چاہیے. پھر یہ بھی یاد رکھیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس طرف بھی بار بار توجہ دلائی ہے کہ احمدیوں کو عملی نمونہ دکھانا چاہیے، جیسے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، کیونکہ عملی نمونہ ہی ہے جس سے لوگوں میں توجہ پیدا ہوتی ہے. اور ایک مربی کے عملی نمونہ کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے. گو یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور نظر یہی آتا ہے کہ بار بار دہرا رہا ہوں، لیکن ان کی بہت ضرورت ہے، اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ عملی نمونہ ایک انقلاب اور لوگوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. آج کل جو میں خطبات دے رہا ہوں ان میں بھی میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس سنایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونہ کی وجہ سے ہی لوگ آپ سے متاثر ہوئے تھے جو آپ کے قریب رہنے والے تھے، بلکہ یہی وہ عملی نمونہ تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں پر ایک خاص اثر ہوا. آپ کی سچائی ان پر ظاہر ہوئی اور انہوں نے اس سچائی کو دیکھ کر آپ کو قبول کیا. بس ایک مربی میں سچائی کے بھی اعلیٰ ترین معیار ہونے چاہیے تاکہ کبھی یہ شکوہ نہ ہو کہ اس نے غلط طور پر گواہی دی یا غلط طور پر ہم سے بات کی. بعض دفعہ شکایتیں آ جاتی ہیں، بعض دفعہ میدان عمل میں آنے والوں کی شکایت ہوتی ہے کہ مربی صاحب نے فلاں کی حمایت کر دی. اگر تقویٰ پر چلتے ہوئے حمایت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اگر کسی غلط تعلق کی وجہ سے، کسی ذاتی تعلق کی وجہ سے حمایت کی ہے تو وہ غلط ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو بھی اپنی عملی زندگی میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ لوگ تقریروں میں تو
حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کا حوالہ دیتے ہیں کہ اپنے اندر صحابہ کے ساتھ جوش پیدا کرو اور اسلام کے لیے وہ حمیت اور غیرت پیدا کرو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو اس وقت تک تم اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھو کہ ہم دنیا کی اصلاح کر سکتے ہیں یا دنیا کے لیے مفید وجود بن سکتے ہیں۔ یہ توقع تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک عام احمدی سے رکھی ہے کہ تم بھی ایسے بنو، لیکن ایک مربی کو تو اس طرح خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اسے ایک جوش پیدا کرنا پڑے گا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا۔ اگر یہ جوش ہر ایک میں پیدا ہوتا تو اب تک 15-20 سال سے جتنی بھی کھیپیں نکلی ہیں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا تھا، لیکن وہ جوش ہمیں نظر نہیں آتا۔ بس ہر مربی کو ایک جوش پیدا کرنا پڑے گا، اور وہ جوش اسی وقت ہوگا جب خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا ہوگا۔ اس لیے بنیادی چیز پھر وہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کریں، دنیاوی چیزوں کو بھول جائیں، آپ کے دلوں میں اسلام کی خاطر غیرت ہو۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اپنی ہلکی پھلکی کوششوں سے کامیابیاں مل سکتی ہیں، کیونکہ پھر کامیابیاں نہیں مل سکتی۔ بس یہ چند باتیں ہیں جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ خدا تعالیٰ کی عبادت، قرآن کریم کے علم اور اس کی تلاوت میں اضافہ، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پڑھنے کی طرف توجہ، خلفاء کے ساتھ تعلق اور ان کے خطبات سننے کی طرف توجہ، اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کی طرف توجہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ خلیفہ وقت کے نمائندے بھی ہیں، اور خلیفہ وقت کی نمائندگی کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خطبات بھی سنیں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ ان خطبات میں بعض دفعہ تاریخی اور بعض دفعہ سیرت کی باتیں بیان آج کل میں کر رہا ہوں، تو آپ نے ان میں سے ہی نکات نکال کر آگے جماعتوں تک پہنچانے ہیں، اور اسی سے مزید تربیتی پہلو بھی نکالنے ہیں۔ بعض کامیاب مربیان اور مبلغین ان میں سے نکات نکالتے ہیں اور پھر آگے جماعت تک پہنچاتے ہیں، جس کا جماعت کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پھر جماعت میں محبت اور اخوت پیدا کرنے کے لیے خاص کوشش کریں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر جماعت کا فرد ایک بھائی اور قریبی عزیز کی حیثیت سے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا ہو، اور جماعت میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو کسی کا حق غصب کرنے والا ہو۔ اگر مربیان یہ باتیں سامنے رکھیں اور وقتاً فوقتاً اس کی تلقین کرتے رہیں اور لوگوں میں یہ احساس دلائیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے، جو جماعت کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی جماعت کے اندر تربیت کا معیار بہت اونچا ہوگا، اور بہت سے ایسے جھگڑے جو آج کل بڑھنے شروع ہو گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ میدان عمل میں جا کر آپ کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ آپ کو ان مسائل سے گزرنا ہوگا، اور ان کے حل کے لیے آپ نے کیا لائے عمل بنانا ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ 7 سال کی تربیت میں آپ کو بنیادی طور پر یہ عادت ڈال دی گئی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ یہ عادت ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، حدیث پڑھیں اور اس پر غور کریں، کلام پڑھیں اور اس پر غور کریں، اور اسی طرح خطبات بھی سنیں اور ان پر غور کریں۔ اس کے علاوہ اپنی دینی اور دنیاوی علم میں کو بھی بڑھائیں۔ یہ صلاحیت بھی آپ میں ہونی چاہیے تاکہ کسی موقع پر اگر آپ کو دنیا داروں کے سامنے اسلام کی برتری ثابت کرنی ہو تو وہاں آپ کو تاریخ اور موجودہ حالات کا بھی علم ہو، تاکہ آپ ثابت کر سکیں کہ اسلام کی تعلیم کی طرف توجہ دینا ہی ان مسائل کا اصل حل ہے جن میں آج تم لوگ گرفتار ہو۔ اس لیے اس سے پھر آپ کے لیے نئے نئے تبلیغ کے راستے کھلیں گے۔ اسی طرح بعض مخالفین اور معاندین جو حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کو تیار رکھنے چاہیے۔ گویا آپ نے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تربیت کے میدان میں بھی اور تبلیغ کے میدان میں بھی۔ آپ نے تربیت کے پہلوؤں کو بھی سامنے رکھنا ہے
اور تبلیغ کے میدان کے مختلف پہلوؤں کو بھی سامنے رکھنا ہے. مسلمانوں کو تبلیغ کس طرح کرنی ہے، دہریوں کو تبلیغ کس طرح کرنی ہے، عیسائیوں کو تبلیغ کس طرح کرنی ہے، اور جو انتہائی مخالف ہیں ان کو تبلیغ کس طرح کرنی ہے، یہودیوں کو تبلیغ کس طرح کرنی ہے، دلائل سے ان کے منہ کس طرح بند کرنے ہیں اور انہیں لاجواب کرنا ہے، اور دنیا میں اسلام کی برتری کو کیسے ثابت کرنا ہے. ان سب باتوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے. بس جب آپ یہ باتیں اپنے سامنے رکھیں گے تبھی آپ ایک کامیاب مربی اور مبلغ بن سکتے ہیں، اور تبھی یہ کہا جا سکے گا کہ ہاں آج جامعہ سے فارغ التحصیل ہونے والی کلاس کے مربیان نے حقیقت میں ایک مربی اور مبلغ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، پھر میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق پیدا کرنے کو ایک خاص امتیاز بنائیں، اور اس کے لیے تہجد کی طرف بھی خاص توجہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی سنیں اور ان دعاؤں کے نتیجے میں آپ کو کامیابیاں بھی عطا فرمائے. جب آپ یہ چیزیں حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کہہ سکیں گے کہ آج جامعہ سے پاس ہونے والے یہ طلباء حقیقت میں وہ مربی اور مبلغ بن کر نکل رہے ہیں جو جماعت کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں اور کارآمد وجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم.